بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تیسرے چیپٹر کے 2 سوال پڑھ رہے ہیں، آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے اور انسانی زندگی پر آب و ہوا کے اثرات۔ سب سے پہلے آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے، یہ سوال ہم پڑھتے ہیں۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس طرح پاکستان کے جو موسم ہیں دنیا میں بہترین موسم شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ہر قسم کے موسم پائے جاتے ہیں۔ کسی علاقے کے ایک دن کی موسمی کیفیت کو موسم کہتے ہیں اور کسی علاقے کی پورے ایک سال کی موسمی کیفیت کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ تو آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو علاقے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں: پاکستان کے ساحلی علاقے، پاکستان کے میدانی علاقے، مغربی پہاڑی سلسلے اور شمالی پہاڑی سلسلے۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کے ساحلی علاقے پڑھتے ہیں۔ ساحلی علاقے وہ علاقے ہوتے ہیں جو ساحل سمندر کے قریب ہوتے ہیں، اور اس میں پاکستان میں ہم زیادہ تر جن علاقوں کا دیکھتے ہیں وہ کراچی ہے، جو ساحل سمندر کے بالکل قریب ہے۔ کہ پورے سال میں اس کا موسم کیا رہتا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں آب و ہوا سارا سال گرم مرطوب رہتی ہے، یعنی گرم مرطوب سے مراد ہے کہ نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی، یعنی کہ ملتا جلتا موسم۔ یہاں نسیم بری اور نسیم بحری ہوائیں گرمی کی شدت میں کمی کرتی ہیں۔ یہ ایک گرم اور ایک سرد ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں گرمیاں شدید قسم کی نہیں ہوتی۔ درجہ حرارت اوسطاً 32 سینٹی گریڈ کے قریب رہتے ہیں، اس لیے یہاں سردی نہیں ہوتی۔ لیکن کراچی کا موسم اگر اب ہم دیکھیں، رات میں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا تو 2012 میں 5 درجے سینٹی گریڈ پر آیا تھا، بڑی سردی تھی۔ اور کل 1 جنوری کو 2021 میں دوبارہ 6 سینٹی گریڈ پر موسم آیا ہے کراچی کا، اور بہت بڑی وہاں پر سردی تھی، ورنہ یہاں پر کوئی موسم ایسے ہی رہتا ہے 32-33 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہی رہتا ہے، اور اتنی سردی اور گرمی نہیں ہوتی، اس لیے یہاں سردی نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھار کوئٹہ کی ہوا کراچی کا رخ کرتی ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، جو 10 انچ سے کم ہے، لیکن ہوا میں رطوبت جسے نمی کہتے ہیں وہ زیادہ رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پاکستان کے میدانی علاقے۔ میدانی علاقے یعنی کہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے قریب کا جو علاقہ ہے وہ میدانی علاقہ کہلاتا ہے۔ میدانی علاقے 2 قسم کے ہیں بلائی میدان، جس میں یہ ہمارا اپر پنجاب اور ہمارے ایریے جو ہیں مغربی پنجاب اور مشرقی دونوں کے، اور مٹھن کوٹ سے آگے جو ہے وہ دریائے سندھ کا بلائی میدان ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کے میدانی علاقے یہ ہے، دریا کے ساتھ ساتھ والے علاقے۔ اس حصے میں گرمی شدید ہوتی ہے، درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ گرمی اپریل سے شروع ہو کر ستمبر تک رہتی ہے، اور اوسط درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ جون اور جولائی کا اوسط درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ جنوبی میدانی علاقے مارچ میں ہی گرمی کی لپیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور اکتوبر تک شدید گرمی پڑتی ہے۔ یہاں اوسط درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ جولائی، اگست، ستمبر میں مونسون بارش کی وجہ سے شمالی میدانی علاقوں میں گرمی کا زور کم ہو جاتا ہے، لیکن جنوبی علاقے زیادہ تر بارش سے محروم رہتے ہیں، اس لیے یہاں گرمی کا زور برقرار رہتا ہے۔ ان علاقوں میں جیکو آباد، سبی اور ملتان شامل ہیں، جن کا درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ سے لے کر 54 درجے سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت میں کمی آتی ہے۔ شمالی میدانی علاقے کا درجہ حرارت اوسطاً 7 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ یہاں دسمبر سے لے کر فروری تک موسم سرد رہتا ہے، لیکن شدید سردی نہیں ہوتی، جبکہ جنوبی میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ کے قریب یا اس سے زیادہ رہتا ہے، اور جنوری کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ میدانی علاقے کا موسم تھا۔ اب تیسرے نمبر پر ہے مغربی پہاڑی علاقے، وہ پہاڑی سلسلے جو پاکستان کے مغرب میں شامل ہیں، واقع ہیں، اور یہ دنیا کے بڑے پہاڑی
سلسلوں میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلوں میں گرمی کا موسم اپریل سے ستمبر تک رہتا ہے، جہاں درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ سے کم ہی رہتا ہے، اس لیے یہاں گرمی قابل برداشت ہوتی ہے۔ یہاں موسم سرما میں درجہ 0 درجہ سینٹی گریڈ سے کم ہو جاتا ہے اور مغربی ہواؤں کی وجہ سے دسمبر اور جنوری میں برف باری ہوتی ہے، جس سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شمالی پہاڑی سلسلے دنیا کے بہت بڑا پہاڑی سلسلہ یہاں پر پاکستان میں شمالی پہاڑی سلسلے موجود ہیں، جو کہ یہ سلسلہ بھارت تک چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی دوسرے نمبر پر دنیا کی بڑی چوٹی K2 جسے گولڈ ایوریسٹ بھی کہتے ہیں، K2 موجود ہے جی۔ تو شمالی پہاڑی علاقوں میں گرمیوں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں اوسط درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ سے کم ہی رہتا ہے، اس لیے یہاں بہت سے تفریح مقامات ہیں جہاں لوگ تفریح کے لیے چلے آتے ہیں۔ ستمبر میں موسم سرد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اپریل تک سردی رہتی ہے۔ یہاں کا موسم شدید ہوتا ہے، سردی شدید ہوتی ہے، پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ دسمبر اور جنوری، آج جیسے 2 جنوری ہے اور اب بھی برف باری پڑ رہی ہے اور 5 تاریخ تک کہا ہے کہ ان علاقوں میں بہت زیادہ برف باری پڑے گی۔ -10 تک سینٹی گریڈ جا چکا ہے اور سیاح ہر طرف جی دیکھ رہے ہیں۔ درجہ حرارت -5 سینٹی گریڈ سے ہی کم رہتا ہے۔ شمالی پہاڑوں پر گرمیوں میں بارش ہوتی ہے اور پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں جی۔ دسمبر، جنوری اور فروری میں درجہ -5 سینٹی گریڈ سے ہی کم رہتا ہے۔ شمالی پہاڑوں پر گرمیوں میں بارش ہوتی ہے اور سردیوں میں مغربی ہواؤں کی وجہ سے برف باری ہوتی ہے، یہیں سے دریا نکل کر جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ یہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے تھے۔ اب دیکھتے ہیں آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے موسموں سے نوازا ہے اور پاکستان میں ہر قسم کے موسم ہیں۔ سرد علاقے بھی ہیں، گرم علاقے بھی ہیں، گرم مرطوب علاقے بھی ہیں، یعنی کہ جیسا موسم پاکستان کے ہر مہینے میں آپ چاہیں آپ کو مل سکتا ہے۔ تو اب جیسی جس جگہ پر جس آب و ہوا میں لوگ رہتے ہیں، وہاں ان کی خوراک، لباس اور رہنے کا طریقہ بھی اسی طرح ہے۔ پاکستان میں تو ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو انسانی زندگی کا آب و ہوا پر کیا اثرات ہے پاکستان میں، ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں جی۔ اب دنیا مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے آب و ہوا پائی جاتی ہے، جو ان علاقوں پر ان کے ماحول پر اپنا ایک خاص اثر رکھتی ہے۔ لوگوں کی سرگرمیاں اس کے تابع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ مختلف قسم کی فصلیں، پھل اور پھول بھی آب و ہوا کے تعلق کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ آب و ہوا اس علاقے کے جانوروں اور پرندوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ پاکستان میں گرمیوں کے موسم میں ہم ہلکے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، پانی بار بار پیتے ہیں، گرم خوراک میں کمی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسکول اور کالجوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس موسم میں گندم پک کر تیار ہو جاتی ہے، خربوزے اور آم کا موسم آتا ہے اور ہم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ گرمیوں میں ہمارے علاقے میں جی تربوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، چھتری اور ٹوپی کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ لوگ دوپہر کو گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ میدانی علاقے مثلا راولپنڈی، لاہور، ملتان، کراچی اور پشاور وغیرہ میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ ویسے ہمارے علاقے بکھر، لیا، میاں والی، خوشاب جھنگ، ڈیرہ اسماعیل خان یہ بھی کم نہیں ہے گرمی میں ان علاقوں کے لحاظ سے، یہاں پر بھی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، جس کے باعث ہر قسم کی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ امیر لوگ گرمیوں سے تنگ آ کر مری، ایوبیہ، نتھیا گلی جیسے پرفضا مقامات پر چلے جاتے ہیں۔ صحرائی علاقے گرمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، جیسے تھر اور روئی کا علاقہ ہے، جس کے نتیجے میں لوگ نقل مکانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو ہماری سرگرمیاں دوبارہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سردیوں میں گوشت اور مچھلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لوگ دھوپ میں بیٹھنا اور آگ تاپنا پسند کرتے ہیں، گہرے رنگ اور اونی کپڑے کا استعمال ہوتا ہے، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں،
بلند پہاڑ شدید سردی کے لپیٹ میں چلے جاتے ہیں، راستے برف باری سے بند ہو جاتے ہیں، زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بچوں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ اب جی پہاڑی علاقوں میں سردیاں ہیں تو چھٹیاں ہیں وہاں پر، اب تو ویسے ہی پورے پاکستان میں کرونے کی وجہ سے چھٹیاں ہیں۔ دعا کریں کہ یہ عذاب جلد از جلد ختم ہو جائے۔ زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بچوں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں اور لوگ میدانی علاقوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ کاروبار بھی آب و ہوا کی تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ بیٹا ہمارے 2 آج سوال تھے۔ امید ہے آپ ان سوالوں کو پڑھیں گے، میرے لیکچر سنیں گے، تیار کریں گے۔ اللہ حافظ۔